بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جب اپنے ہی گالیاں دینے لگیں، بددعائیں دینے لگیں تو باقی کیا بچتا ہے؟ ایسے لوگ جن کو مریم نواز صاحبہ نہ صرف فالو کرتی ہیں بلکہ وہ لوگ ماضی میں استعمال ہوتے رہے ہیں تحریک انصاف کے خلاف غلیظ سے غلیظ گفتگو کرنے میں، ان کی لیڈرشپ کے خلاف بات کرنے میں، آج وہ اپنی لیڈرشپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ ان میں آپ دیکھیے، یہ صحرا نورد ہیں، ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے، اور یہ لکھتے ہیں میرا سارا گھر مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھتا ہے۔ ابھی والد صاحب کی کال آئی اور وہ بددعائیں دی ہیں موجودہ حکومت کو، پنجاب اور وفاق حکومت کو، کہ اللہ کی پناہ 45 ڈگری درجہ حرارت میں میرے والد بائک اور گاڑی گھر کھڑی کر کے پیدل نماز پڑھنے گئے ہیں۔ میرے بڑے بھائی جو تاجر ہیں وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اس سخت گرمی میں ان لوگوں نے ہمارے کاروبار تباہ کر دیے ہیں۔ 7:30 بجے پیرا فورس کے بدماش دکانیں بند کروانے آ جاتے ہیں۔ اس سال 90% سے زیادہ دکاندار گرمیوں کا پرانا مال بیچ رہا ہے، نیا مال خریدنے کے پیسے ہی نہیں۔ اب ان صاحب کو مریم نواز صاحبہ فالو کرتی ہیں، ان کے اچھے خاصے ٹویٹر پر ایکس پر فالوورز ہیں۔ خواجہ آصف بھی ان کو فالو کرتے ہیں جناب، آپ سوچئے ذرا، اور دیگر لوگ بھی ہیں۔ لیکن سب سے بڑی ہائی لائٹ میری نظر میں ہے کہ مریم نواز صاحبہ خود 78 لاکھ فالوورز کے ساتھ ان صاحب کو فالو کر رہی ہیں۔ اور یہ صاحب کیا بات کر رہے ہیں، پھر ان کے نیچے کمنٹس میں جو پہلا کمنٹ ہے وہ صاحب ہے کوئی جی پاکستانی، اور وہ کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں، بھگتو اب۔ اور ساتھ انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کے الفاظ لگائے ہیں، روئیں پٹیں چیخیں، اب یہی ہے آپ کے نصیب میں۔ اور یہ شیئر کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جی اب کوئی فائدہ نہیں رہا۔ یہ سنیے کہ کیا انہوں نے شیئر کیا ہے۔ آپ روئیں پٹیں یا چیخیں، چیخیں ماریں، روئیں پٹیں، کلاس بلائیں، روئیں چیخیں یا پٹیں، ایک ہی پیغام ہے، روئیں چیخیں یا پٹیں۔ ایک ہی پیغام ہے، روئیں چیخیں یا پٹیں۔ تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جو لوگ مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کرتے رہے، اگر وہ اس طرح سے اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں، بددعائیں دے رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں جی یہ تو بات آپ کی اپنی لیڈرشپ کرتی تھی، روئیں چیخیں یا پٹیں، کچھ بھی کریں، ہم نے تو یہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور صاحب ہیں کاشف اوان، اور یہ اپنے بارے میں خود بتا رہے ہیں، اچھا ان کو بھی مریم نواز صاحبہ فالو کرتی ہیں، دیگر لوگ بھی ان کو فالو کرتے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ کاشف اوان کہہ رہے ہیں پائن مجھے سب جانتے ہیں کہ کتنا ہارڈ کور پٹواری تھا، جس طرح تحریک انصاف نے تنقید کرتے ہوئے نون لیگ کے لوگوں کو پٹواری کہتے ہیں، نون لیگ کارکنوں کو، تو خود کہہ رہے ہیں جی پائن یعنی بھائی جان، جو پنجابی میں ایک سٹائل ہے، پائن مجھے سب جانتے ہیں کتنا ہارڈ کور پٹواری تھا۔ نائب صدر سوشل میڈیا ٹیم لاہور، اپنا تعارف کروا رہے ہیں کاشفان، نائب صدر سوشل میڈیا ٹیم لاہور، 2 مرتبہ ویگو ڈالا، بھگتا ہے نون لیگ کی خاطر، اپنے کاروبار، وقت اور رشتوں کی قربانی دی ہوئی ہے۔ ہمارا پورا خاندان نون لیگی۔ گجرانوالہ میں میرے رشتہ داروں کی گلی میں کوئی پی ٹی آئی والا بائک پر جھنڈا لے کر نہیں گزر سکتا تھا۔ اتنا روب دبدبہ خوف طاری کیا ہوا تھا ہم نے نون لیگ کی طرف سے کہ تحریک انصاف کو کوئی جھنڈا ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں لا نہیں سکتا تھا، یہ خوف اور دبدبہ۔ لیکن اب باقاعدہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر شریف خاندان کو بددعائیں دے رہے ہیں، کیونکہ زندگی اجیرن کر دی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ اور مزید غصہ تب چڑھتا ہے جب ڈٹائی سے ہر جگہ تصویریں لگا کر اپنی تعریفیں کرواتے ہیں چمچوں سے۔ یہ بات اب اپنے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں جن کو مریم نواز صاحبہ فالو کرتی ہیں، کیا کیا بندہ بات کہے۔ اچھا پھر انہی کاشف اوان کو ایک اور صاحب ہیں محمد علی عمران، یہ بھی نون لیگ کے جی کارکن ہے، پی ایم ایل این اس میں لکھا ہوا ہے، اور ان کو بھی مریم نواز صاحبہ فالو کرتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں ستھرا پنجاب کا محکمہ چھوٹی چھوٹی دکانوں پر ماہانہ 3000 روپے صفائی ٹیکس کی پرچیاں دے رہا ہے، اور ان پرچیوں میں 3 ماہ کے بقایا جات ملا کر 12,000 روپے کی پرچیاں دکانوں پر دی گئی۔ اندازہ کریں 3000 روپے ماہوار کتنی بڑی زیادتی ہے۔ پنجاب حکومت اپنا نقصان کر رہی ہے۔ ابھی تو میں صرف ان کے کارکنوں کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد 28ویں ترمیم پر کیا بات ہو رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی چھٹی کی بات ہو رہی تھی۔ شہباز شریف چھٹی مراد یہ ہے کہ جی اب فارم 47 کے لیے چھٹی، یا ستمبر کی جو بات آ رہی ہے کہ قومی حکومت آ جائے گی، تو اب تو اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ کی بات ہو رہی ہے۔ سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے اپنے حلقے جو قریبی ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ جی قربانی کس کی ہوگی، بڑی قربانی سے پہلے چھوٹی قربانی ہو جائے گی، کیا کابینہ کے کچھ ممبران کو ہی چھٹی کروا کر ہی غصہ ٹھنڈا کر دیا جائے گا، کیا ہوگا، اس پر میں آگے بات کروں گا، لیکن ابھی اسی کو جاری رکھتے ہیں۔ اچھا کاشف اوان صاحب نے کیا کہا، علی بھائی بجلی سب سے بڑا بحران ہے، کیونکہ یہی محمد علی عمران جن کا میں نے آپ کے سامنے رکھا پوسٹ ایکس پر پوسٹ کو،
اب انہی کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں علی بھائی بجلی سب سے بڑا مسئلہ ہے لیکن یہ واحد مسئلہ نہیں. اب جو باندھ باندھ کی فورسز پھر FBR سب مل کر اللہ نے چاہا تو نون لیگ کا تاجر ووٹ بینک تو بالکل ختم کر دیں گے. نواز شریف کی مجرمانہ خاموشی چاہے وہ بیٹی کے ڈر سے ہے یا محض اقتدار گھر میں رکھنے کے لیے ہو, اس کا نتیجہ نکلے گا. یہ بات یہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. اور لینگویج بھی بڑی سخت ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس میں سخت الفاظ کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے. اپنے غصے کا اظہار یہ لوگ اس طرح کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ایسا دور نہیں دیکھا ہم نے, اور اب تو یہ کہنے لگے ہیں کہ جی کچھ اور ہی کر دیں, کچھ اور کر دیں کیونکہ ان سے تو کام چلنا نہیں ہے جس طرح سے یہ حکومت چلا رہی ہے. کاشف وانی ان کے کارکن لکھتے ہیں اگلے روز نوید بھائی ذکر کر رہے تھے, سہیل بڑائچ صاحب نے لکھا تھا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنی طبعی عمر پوری کر چکی ہیں. اس ایک جملے پر غور کریں تو احساس ہوگا کہ واقعی ایسا ہی ہے. ان جماعتوں سے مزید کچھ نکلنا نہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم سے باہر نہیں نکلنے دینی پارٹی. افسوس کوئی نئی قیادت سامنے نہیں آ سکی تو بس اب اسٹیبلشمنٹ کو درخواست ہے کہ خود سامنے آ کر ایوب دور جیسا سیٹ اپ بنائیں. کھربوں روپے الیکشن اور ارکان اسمبلی پر ضائع کرنے کی بجائے وہ خزانے میں جمع کرائیں. ووٹ چھوٹ اب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جناب اب یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. اس طرح اور بہت سی مثالیں سامنے آ رہی ہیں جس میں لوگ اب برا بھلا زیادہ سے زیادہ کہتے چلے جا رہے ہیں. اور تو اور ان کے اپنے خرم دستگیر صاحب سابق وفاقی وزیر وہ کہتے ہیں مارکا حق میں 1 سال مکمل ہونے پر قوم کو بہترین تحفہ 117 روپے پیٹرول لیوی میں کم از کم 60 روپے کی کمی ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف سے درخواست ہے, کرتے رہے درخواست ہے جی. 117 روپے بھی تو انہوں نے کیے ہیں, اب آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی کم کر دیں. کیسے کم کر دیں؟ اس طرح تھوڑی یہ لوگ کم کریں گے, اور آپ کے کہنے سے کیا یہ سارا کچھ ہو جائے گا؟ تو اب اس طرح نہیں, اب وہ وقت گزر چکا ہے. ابھی تو 15 مئی کو IMF کی ٹیم آ رہی ہے اور اس نے بجٹ کی نگرانی کرنی ہے. پھر دیکھیں بجٹ میں کیا کچھ ہونے والا ہے. اب اسی کاشف اوان کی ایک اور بات کریں. لکھتے ہیں لوکیشن گجرانوالہ سیالکوٹ روڈ. دکانداروں کو کہا گیا کہ دن بھر اپنی دکان کے آگے صفائی کا خود خیال رکھنا ہے. ایک بالکل معمولی سے دکاندار کے آگے لڑکے کھڑے مونگ پھلی کھا رہے تھے اور چھلکے پھینک گئے. صبح ایک کپتی افسر نے 5000 کا جرمانہ اس دکاندار کو کر دیا. یعنی فیس بھی دیں, جرمانے بھی, اور صفائی بھی خود کریں. لعنت ہے اس حکومت اور گوبر کوئین پر. صرف گجرانوالہ سے, اب دیکھیں نا, اس حکومت پر اور گوبر کوئین پر یہ الفاظ ان کے اپنے لوگ استعمال کر رہے ہیں. صرف گجرانوالہ سے ایسے 10 کیس بتا سکتا ہوں, میں ایویں نہیں پاگل ہویا. یہ دیکھیں آپ, یہ باتیں جب اپنے لوگ کریں گے تو کیا حال ہوگا, یہ میں آپ کے سامنے مثالیں رکھ رہا ہوں. اچھا جی, یہ تو کارکنوں کی ہو گئی یا لیڈرشپ کی ہو گئی, میں نے آپ کو خرم دستگیر صاحب کی مثال دے دی. اب صحافیوں کی بات کر لیں. صحافی کا کام ہی ہوتا ہے لوگوں کی نبض پر ہاتھ, کیا معاشرے میں ہو رہا ہے وہ خبر آگے تک لے کر آنا, عوام تک پہنچانا. میں نے تو پہلے اپنوں کی بات کی ہے نا, اپنے نون لیگ کے, اب صحافیوں پر آ جائیں. ظفر نقوی صاحب یہ جرنلسٹ ہیں, لکھتے ہیں آپ میری بات نوٹ کر لیں, وہ وقت دور نہیں جب نون لیگ خود بتائے گی کہ تیل پر کمر توڑ ٹیکس کے پیسے کون کھاتا رہا, کس نے ہم سے گن پوائنٹ پر 26ویں اور 27ویں ترمیم کروائی, کس نے ہماری سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا. لیکن شاید اس گھڑی بہت دیر ہو چکی ہوگی, اگلے الیکشن میں شاید فارم 47 والی کہانی نہ چل سکے. اب یہ عوام میں نہیں جا سکتے اور نہ ہی ان سے معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے. اب بہت دیر ہو چکی ہے, چیزیں بہت زیادہ بگڑ چکی ہیں. اللہ کی قسم, گلی محلے, سڑک, مارکیٹوں میں لوگ انہیں جھولیاں اٹھا اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں. نہیں جی, اب یہ حال ہو گیا ہے, ایک قسمیں کھا کر بھی خبر دینی پڑ رہی ہے. فروخ سلیم صاحب ماہر معیشت ہیں, انہوں نے پورا چارٹ, گراف سب شیئر کیا ہے. اوور دا پاسٹ 4 ایئرس, یہ موجودہ نظام کی 4 سال کی کارکردگی, MNA MPAs SDG اسکیمز 700 بلین 700 ارب روپیہ MNA MPAs اور ان کی اسکیمیں کھا گئی ہیں. پھر یہ لکھتے ہیں MNA سیلری, ممبر قومی اسمبلی کی سیلری 1,80,000 تھی 4 سال پہلے, اب کتنی ہے 5,19,000. 1,80,000 سے 5,19,000 پر پہنچ گئی ہے. 189%, تقریباً 200% اضافہ کر لیا. سبسڈیز, رعایتیں کتنی نہیں, 700 ارب تھیں 4 سال پہلے, اور اب 1,400 ارب روپے کی سبسڈیز, 100% اضافہ. اسی طرح سول گورنمنٹ کے اخراجات میں, رننگ میں 500 ارب روپے 4 سال پہلے لگتے تھے, اب 1,000 ارب روپیہ لگ جاتا ہے. 100% اس میں بھی 4 سال میں اضافہ کر دیا انہوں نے اخراجات میں.
فی ایم این اے پڑھ رہا ہے جی 100 کروڑ میں، 100 کروڑ روپیہ فی ایم این اے پڑھ رہا ہے، اور 30 کروڑ روپیہ فی ایم پی اے پڑھ رہا ہے. یہ ہے 4 سال کی کارکردگی. اور نیچے لکھتے ہیں پبلک منی پرائیویٹ بینیفٹس دا کاسٹ آف پالیٹکس. یہ ہے سیاست، عوام کا پیسہ، ٹیکس کا پیسہ. یہ جو پیٹرول سے ٹیکس حاصل کر رہے ہیں، یہ دیکھ لیجیے نا، اس کی ایک مثال ایم این اے ایم پی ایز کو اور پبلک سے پیسہ لے کر اپنے بینیفٹس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے کل کارکردگی. فہیم اختر ملک صحافی ہیں، لکھتے ہیں حکمران آئی ایم ایف کے ریکوری ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں اور جعلی حکومت نے مہنگائی کا 78 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے. ترجمان جے یو آئی اسلم غوری نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے لیے گئے قرضے حکمرانوں کی عیاشیوں اور عوام کے گلے کا پھندا بن چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران جنگ کی آڑ میں اپنے ہی عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے، جبکہ حکمران عوام کے خون پسینے کا سودا کر کے مزید قرض لینے میں مصروف ہیں. اسلم غوری کے مطابق جے یو آئی عوام کے ساتھ کھڑی ہے، ہر قوم کو سڑکوں پر آنا ہوگا کیونکہ حکمران اپنی خرمستیوں میں مشغول ہیں. یہ قوم سڑکوں پر آئے گی تو مولانا صاحب نے کب آنا ہے؟ صرف اعلانات کر رہے ہیں. تو قوم نے تو، آپ کے ووٹرز نے تو پھر آپ کو اگر چنا ہوا ہے تو آپ نے پھر لیڈ کرنا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں قوم خود ہی آ جائے. خلیق کیانی صاحب ڈان میں رپورٹنگ کرتے ہیں، اکانومی کو دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں ناٹ دیٹ سمپل. جی ایس ٹی آن پی او ایل از نائدر پارٹ آف ایف بی آر ٹارگیٹ نار اٹس ایبسنس کاز اینی شارٹ فال. اینی ایف بی آر شارٹ فال از کورڈ تھرو ہائر کلیکشنز ان پی ایل یعنی پیٹرولیم لیوی اور اینی ادر سورس اور ایکسپینڈیچر کٹ آلویز موسٹلی پی ایس ڈی پی. کہ جی اگر ایف بی آر کے ٹارگیٹس میں تو نہیں ہوتا، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی الگ سے ہوتا ہے، تو ایف بی آر جب ٹارگیٹ نہیں میٹ کر سکتا تو پھر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگا کر وہاں سے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں. 10 مہینے میں پیٹرولیم لیوی سے جتنا پیسہ اکٹھا کر لیا ہے وہ 11 مہینے کا جو ٹارگٹ تھا بجٹ کا اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ نہیں تھا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کم اکٹھی ہو رہی تھی، نہیں. ایف بی آر کی کارکردگی ہے کہ کہیں اور سے، امینوں سے، دیگر جگہوں سے، اسمگلر سے، کیش کا کام کرنے والوں سے ٹیکس اکٹھا نہیں کر پا رہے، تو یہاں سے پھر ٹیکس کلیکٹ کیا جا رہا ہے. ثناء اللہ صاحب ڈان میں رہے، بڑے زبردست صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں بکواس، جھوٹ اور منافقت. کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ جب تقریریں کیا کرتی تھیں، وہ تو اب بھی ویسے بڑا شوق ہے ان کو، تقریریں اب بھی کرتی ہیں، لیکن یہ تب کی بات ہے جب یعنی یہ حالات نہیں تھے، اور وہ بتاتی تھیں کہ جی عوام کا کتنا درد ہے. اور اب کیا، اب وہ شاید یہ بات کرنے سے بھی ڈر رہی ہیں، ورنہ اس طرح کی باتیں پہلے بھی کرتی رہی ہوں. جب 1 روپیہ بھی کسی چیز پر بڑھتا ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں نواز شریف کا دل روتا ہے، شہباز شریف کا دل روتا ہے. تو وہ جو پتھر رکھ لیتے تھے نا، نواز شریف صاحب اٹھ کر چلے جاتے تھے میٹنگ سے جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی. اب نہ اٹھ کر جاتے ہیں، نہ وہ پتہ نہیں پتھر کہیں گیا ہے. لیکن قسم مریم نواز صاحبہ کہتی تھی 1 روپیہ، اب تو 15 روپے بڑھتا ہے، اب تو سینکڑوں روپے بڑھتا ہے، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ سنیے. 1 روپیہ بھی کسی چیز پہ بڑھتا ہے، یقین کرو میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں نواز شریف کا دل روتا ہے، شہباز شریف کا دل روتا ہے. اور اس کے بعد وہ پھر اے سی والے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور 20-25 گاڑیوں کے پروٹوکول لیتے ہیں. مری میں بھی میاں صاحب شاید اسی وجہ سے چلے جاتے ہیں، ان کا دل رو رہا ہوتا ہے، اور پھر مری میں چلے جاتے ہیں وہ. تو اس بات پر ثناء اللہ صاحب لکھ رہے ہیں بکواس، جھوٹ اور منافقت. سینئر صحافی طلعت حسین صاحب کہہ رہے ہیں پکچر ابھی باقی ہے. یہ مریم نواز صاحبہ کے الفاظ ہیں، اور بڑے ایک خاص انداز سے وہ کہہ رہی تھی کہ جی پہلے مہنگائی ایسے تھی، اوپر جا رہی تھی، پھر ایسے ہو گئی، اور اب ایسے آنی ہے. پتہ نہیں کون سا معیار تھا، اب تو ایسے جا رہی ہے. جی یہ سنیے مریم صاحبہ کیا کہتی تھی، پکچر ابھی باقی ہے. 2024 سے پہلے مہنگائی کا گراف یوں جا رہا تھا، یوں. 2024 اور 25 میں مہنگائی کا گراف پورا یوں سٹیبل تھا. اور اب 2026 میں، ابھی ٹھہر جائیں، ابھی باقی ہے پکچر، کیونکہ ابھی وہ تالیاں بجنے لگی تھیں کہ ٹھہر جائے ابھی میں بتانے لگی ہوں تالیاں تب بجانا. اور 2025 اور 26 میں مہنگائی کا گراف یوں ہے ماشاءاللہ. تالیاں بجی کہ گراف یہ نیچے آنا ہے، اور ایسا گراف اوپر گیا ہے کہ توبہ. اس پر کسی صاحب نے کہا کہ مریم صاحبہ چونکہ ہاتھ کے اشارے سے ایسے کر رہی تھیں تو ان کی مراد تھی وہ 11 ارب روپے والا جہاز، کہ ایسے جانا ہے پھر ایسے آنا ہے، یہ سب کچھ ہونا ہے. آصف شہزاد صاحب نے لکھا کہ اصل میں مہنگائی اسی پر طلعت صاحب نے جب یہ ابھی پکچر باقی ہے کا کہا نا، ابھی باقی ہے پکچر کہ ابھی تو اور مہنگائی ہونی ہے، ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے. اس پر آصف شہزاد روائٹرز جو دنیا کی مانی ہوئی نیوز ایجنسی ہے اس کے کورسپونڈنٹ ہیں، وہ لکھتے ہیں دا اینول کنزیومر پرائس انفلیشن went high as much as 38.5% 2023. The PDM government led by Shehbaz Sharif. Inflation is now 11%, which means up and above the 38%. And to make it more simple, the annual inflation since 2023 now stands at 49%. اصل میں 2023 سے اب یہ جو کہتے ہیں جی وہ مہنگائی 10%, 15%, 20% نہیں.
49% ہے ایکچوئل 2023 سے کمپیئر کریں تو. اور یہ ہے اصل کہانی, 49% ہے مہنگائی جب سے یہ لوگ آئے ہیں اب تک انہوں نے اتنی بربادی کی ہے. سوچئے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی. احمد بڑائچ صحافی ہیں, کہتے ہیں شہباز شریف صاحب نے 2021 میں کیا لکھا تھا, پیٹرول کی قیمت میں ₹1.71 مزید اضافہ عوام کے ساتھ ظلم, زیادتی اور ناانصافی ہے. پہلے ہی ملک میں مہنگائی کا دیو عوام کا خون پی رہا ہے, بے روزگاری کا سونامی ہے اور اب عوام کو نوالے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. بجٹ پیش ہونے کے بعد مسلسل پیٹرول, بجلی, خوراک اور یہ مہنگے ہو رہے ہیں. ₹1.71 پر شہباز شریف نے کیا لکھا تھا, ₹1.71 پر. آج ₹15 تو یہ تو کم ہے نا جی, چھوٹی بات ہے. پہلے دیکھیے کتنا اضافہ ہو چکا ہے. خان صاحب کے دور سے اب تک ₹150 فی لیٹر سے اب ₹415, ₹150 سے ₹415 تک آ گیا ہے. کتنے روپوں کا اضافہ ہے اندازہ لگائیے آپ. ٹھیک ہے جی, یہ ₹250 سے بھی زیادہ. تو ₹1 پر ₹1.71 پر شہباز شریف ٹویٹ کیا کرتے تھے, اب ₹250 سے بھی اوپر چلا گیا ہے کام. تو اندازہ لگائیں کہ یہ خاموش ہے. اور خبر کیا آتی ہے, وہ شہباز شریف صاحب ملے ہیں نواز شریف صاحب سے, قائد کو اعتماد میں لیا ہے. میاں نواز شریف کو ایسی خبریں چلواتے ہیں, لوگوں کا کیا کہیں کہ اور خون جلاتے ہیں اس طرح کی بات کر کے کہ جی نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ عوام کو ریلیف دینا ہے, یہ ریلیف پڑا ہے کہ شہباز شریف نے اعتماد میں لیا کہ پیٹرول کی قیمتیں ہم نے بڑھائی ہیں, اس لیے بڑھائی ہیں. اور شہباز شریف کو نواز شریف نے آگے سے کہا ہے دیکھیں عوام کو ریلیف دینا ضروری ہے, یہ اب ریلیف ہوگا. پیٹرول 414, ڈیزل ₹415 کا ہو جائے تو یہ ملک کی عظیم معاشی ترقی کی شروعات ہے. ان تجربہ کاروں نے عوام کو زندہ گاڑ دیا ہے. IPPs کے مہنگے منصوبے ہوں, زراعت ہو, صنعت ہو یا کوئی بھی سیکٹر, یہ والے تجربہ کار صرف تباہی لائے ہیں. احمد بڑائچ صحافی یہ لکھتے ہیں. اچھا ایک چیز کا آپ کریڈٹ ضرور دیں ان کو, کوئی اور کریڈٹ آپ نے اس موجودہ نظام کو دینا ہے, موجودہ حکومت دینا نہیں دینا. دنیا کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایسا انتقام کسی حکومت نے نہیں لیا ہوگا اپنے مخالفین سے, اپوزیشن سے. ان کے گھروں میں جو توڑ پھوڑ انہوں نے کی ہے, اف توبہ. حتیٰ کہ کوئی وکیل بھی ہو تو وہ ان کے مخالفین کا وکیل کیوں بنتا ہے, اس کی یہ جرت کیسے ہوئی. اب ہوا یہ ہے کہ ایڈوکیٹ ہیں, سینئر ایڈوکیٹ عرفان ملک پرویز اموی صاحب, ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے, اندازہ لگائیے. اور پھر یہ ہوا کہ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اقبال جو وکیل بھی ہیں, صدر لاہور میاں اکرم عثمان, سینئر ایڈوکیٹ عرفان الوی, دیگر رہنما سمیت پہنچے ملک پرویز اموی کے گھر اظہار یکجہتی کے لیے, کیونکہ پرویز اموی کی رہائش گاہ پر ریڈ ہوئی تھی اور وہاں پر رات گئے, اس طرح سے ریڈ کی گئی, لیکن بتایا نہیں گیا کہ ریڈ کی وجہ کیا تھی. تو یہ جناب شاکر محمود عوان نے اس کو شیئر بھی کیا ہے. تو یہ ماننا ہوگا کہ یہ کام ان کو بہت زیادہ آتا ہے, اس طرح کی ریڈز کرنا, اس طرح کے چھاپے مارنا, لوگوں کے گھروں میں ہو یا کسی وکیل کے گھر میں. اور یہ ہزاروں تحریک انصاف کے کارکنوں کے مقدمات کی پیروی کرنے والا شخص ہے, اور اس کے گھر پر اس طرح سے دھاوا بولا گیا ہے, توڑ پھوڑ کی گئی ہے, اور یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ شاکر محمود عوان اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. یہاں آپ کو ضرور نظر آئے گی کارکردگی, چھاپے مارنے اور اس طرح کے جو کام کرنے ہیں اس پر. اچھا جی, اب بات کر لیتے ہیں کچھ 28ویں ترمیم کی, اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ کیا اہم بیٹھکوں میں ڈسکس ہو رہا ہے. جو لوگ بڑے قریبی ہیں, کچھ وزراء کے بھی, مریم نواز صاحبہ کے وزراء کے قریب جو لوگ ہیں, وہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ جی کوئی ایک دو وزراء ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے, یہیں تک قربانی کا شاید معاملہ ہو, مریم صاحبہ تک بات نہ آئے, کوئی زیادہ اتنی مسئلہ نہیں ہوگا, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اب اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے. 26ویں ترمیم میں کچھ چیزیں ہونی تھیں, بلاول صاحب نے کہا نہیں میں کرواتا ہوں 26ویں ترمیم, یہ والی باتیں رہنے دیں. پھر وہ بھاگتے تھے مولانا کی طرف, ادھر ادھر جاتے تھے, دیکھا ہم نے 26ویں ترمیم کروا دی, اس کا کریڈٹ لیتے تھے. پھر کرائی 27ویں ترمیم, اس میں بھی کچھ چیزیں تھیں جو بلاول کہتے ہیں ہم نے نکال دی, باقی ہم نے کروا لی. اب 28ویں میں وہ آ رہی ہیں. اب دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح سے ڈیلے کیا جائے 28ویں ترمیم کو, کسی طرح بات آگے چلی جائے, کچھ کیا جائے. اس میں NFC بھی ہے, اس میں صوبوں کے اختیارات کم کرنے ہیں. یہ تو خبر آ گئی نا کہ اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, یہ وفاق کہہ رہا ہے کہ صوبے سنبھالیں, ان کی مرضی. اچھا, پھر اس میں صحت اور تعلیم کے شعبے بھی ہیں. تو پیپلز پارٹی پہ تو تلوار لٹک رہی ہے الگ سے نا جی, لیکن زیادہ کام اب آ رہا ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف, کیونکہ پیپلز پارٹی نے جیسے بھی ہے, جس طرح کے بھی وہ بلدیاتی الیکشنز تو کروا دیے نا,
جو بھی آپ اس کو کہیں, اور اپنا میئر بھی بنوا لیا جیسے کیسے. مریم صاحبہ تو وہ بھی نہیں ہونے دے رہی. تو اب 28ویں ترمیم میں یا آگے یہ بات ہو رہی ہے کہ نیچے امپاور کیا جائے بلدیاتی اداروں کو, لوکل گورنمنٹ کو. تو ان کو یہ ڈر ہے کہ پھر ہمارے سے اختیار چلا جائے گا, ہم پھر سی ایم کس چیز کے بنے ہیں, اور اوپر آ کے کوئی بیٹھ جائے اور پھر وہ سیدھا بلدیاتی حکومتوں کے ذریعے کام چلا لے اور ہم فارغ ہی ہو جائیں. اب مریم نواز صاحبہ صحت اور تعلیم کے لیے وہ جو بجٹ سارا آ رہا ہے, جس طرح وہ ایسے اڑاتی ہیں, یہ کر دیا وہ کر دیا, اس میں اشتہارات بھی دینے ہیں, سب کچھ کرنا ہے, تو وہ پھر کیا رہ جائے گا اگر 28ویں ترمیم میں صوبوں کا بجٹ کم کر دیا جاتا ہے. تو پہلے تو پھر مریم نواز صاحب ایک باری آ جائے گی. تو ابھی تک یہ نظر آ رہا ہے کہ مریم صاحبہ یہ نہیں ہونے دیں گی, یا اس پہ رکاوٹ بنے گی, یا ڈٹ جائیں گی کہ نہیں چچا جان یہ نہیں ہونے دینا, ایسی 28ویں ترمیم ہمیں قبول نہیں ہے کہ میرے سے اختیارات کم ہو جائیں, میرے سے چھین لیے جائیں. تو میں تو کہتی ہوں میں کسی ایم این اے کی نہیں سنتی, ایم پی اے کی نہیں سنتی, میں کسی کی نہیں سنتی, کسی افسر کی نہیں سنتی. وہ پہلے محسن نقوی صاحب ہیں, وہ اپنے پسندیدہ افسر لے جاتے ہیں اسلام آباد یا سی ڈی اے, تو وہاں پر کھچاؤ آتا ہے. تو یہ تو پھر اب آئینی طور پر لے جائیں, یہ تو منظور ہی نہیں ہے. صحت بھی جائے, تعلیم بھی جائے, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ ہمارے اوپر آ جائے. تو یہ جو ہمارے پاس بجٹ ہے جس سے میں جہاز بھی خرید سکتی ہوں اور بھی بہت سے کام کر سکتی ہوں, یہ پھر کیسے کروں گی؟ تو اب ایک تو بات ہو رہی ہے کابینہ میں رد و بدل کی, اور پھر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر مریم رکاوٹ بنتی ہیں, جو ابھی تک تو نظر آ رہا ہے, ابھی تک تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ خوش نہیں ہیں. اسی لیے جو ان کے قریبی لوگ سمجھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں تو, چاہے وکلاء میں ہیں, وکلاء باڈیز میں, کہ ہمیں تو دکھائیں 28ویں ترمیم کا ڈرافٹ, ہمیں تو بتائیں, کہیں تو کچھ ہو رہا ہے نا جی. تو لہٰذا 28ویں ترمیم پر بلاول یا پیپلز پارٹی وہ تو اپنی جگہ ہے نا جی. تو یہاں پہلے اب مریم صاحب آ گئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں میں نے تو پرائم منسٹر بننا تھا, وہ خواب تھے, اور زیادہ پاور لینی تھی. یہاں سی ایم کی پاور بھی چھن جائے گی, اور بلدیاتی الیکشنز بھی کروانے پڑ جائیں گے, اور جو پاورز اب ہیں وہ بھی کم ہو جائیں. تو کون اس طرح چھوڑتا ہے؟ نہیں, تخت چھوٹا ہو جائے یہ تو کوئی منظور نہیں کرتا جو تخت پر بیٹھ جاتا ہے. تو پھر کیا اس حد تک ٹکراؤ ہوگا کہ پہلے ان کی چھٹی کرنی پڑ جائے؟ وہ جو قومی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں ستمبر تک, تو اس سے پہلے کیا یہاں کام شروع ہو جائے گا؟ وہ جو پیپلز پارٹی کی قربانی کی بات ہو رہی ہے, یا زرداری صاحب کی باتیں ہو رہی ہیں, اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں کہ 28ویں ترمیم تو آپ کو کرنی پڑے گی, اور اس پر ٹکراؤ ہے. ابھی تک زرداری صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کسی طرح سے ڈیلے کر لیتے ہیں, کچھ آگے چلے جائیں, یا بلاول کو تو وزیر اعظم بنا دیں. اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. تو یہاں اس سے پہلے تو مریم نواز صاحبہ کی بات آ گئی ہے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے, اور یہ بجٹ سے پہلے یہ چیزیں سامنے آنی ہیں, کیونکہ زرداری صاحب کی کوشش ہے بجٹ کے بعد تک 28ویں ترمیم کو لے جایا جائے, لیکن دوسری طرف سے کوشش ہے کہ اس سے پہلے. تو اگر اس کے بعد بھی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں خبر تو آ جائے گی. جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سینئر وکلاء رہنما جو حکومت کے قریبی سمجھ جاتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 28ویں ترمیم کا ڈرافٹ ہمیں دکھایا جائے. تو کچھ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ دکھایا جائے. اللہ حافظ.